بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 7ویں فصل ہے حمزہ کے بیان میں، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حمزہ کی 3 حالتیں پڑھیں گے، اس میں ایک تحقیق ہے، دوسرا اس کے اندر تسہیل ہے، اور تیسرا اسی طریقے سے اس کے اندر ابدال ہے۔ بہرحال اب شروع کرتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب دو حمزہ متحرک جمع ہوں اور دونوں قطعی ہوں تو تحقیق یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں سے حمزہ کے قواعد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے، دوسرا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں جو کلام کے درمیان میں آ جائے تو پھر بھی گرتا نہیں ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہے نا، لا اقسم بیوم القیامہ، یا اسی طریقے سے لا اقسم بہذا البلد۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے شروع میں لام الف لا ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے، یہ گرتا نہیں ہے، تو اس قسم کے حمزہ کو حمزہ قطعی کہتے ہیں، یعنی جو کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حمزہ کی دوسری قسم ہے وہ ہے حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جائے، جیسے کہ اس میں دیکھیں نا علی المرسلین، اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا علی المرسلین، اصل میں یہ تھا علی المرسلین، اصل میں اس طریقے سے تھا، لیکن یہ جو حمزہ ہے یہ درمیان میں آ گیا، اس سے پہلے علی ہے، اس کے بعد آگے مرسلین ہے، تو درمیان میں آنے کی وجہ سے یہ کتابت میں تو باقی رہے گا، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، لام کے بعد ڈائریکٹ آپ دوسرا لام یہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حمزہ قطعی۔ بہرحال حمزہ کی 2 قسمیں ہوگی، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جو حمزہ ہے، حمزہ کے کل 4 احکام ہیں، ان میں سے ایک تحقیق ہے، دوسرا تسہیل ہے اور تیسرا ابدال ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ 3 حکم پڑھیں گے، چوتھا ایک اور حکم بھی ہے حذف، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر جا کے پڑھیں گے۔ تو تحقیق کسے کہتے ہیں؟ تحقیق ذرا دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب 2 حمزہ ہوں اور دونوں متحرک ہوں اور جمع ہو جائیں اور دونوں قطعی ہوں، اب میں آپ کو بتا چکا ہوں قطعی کیا ہوتا ہے، وصلی کیا ہوتا ہے، تو تحقیق یعنی خوب صاف طور سے پڑھنا چاہیے۔ اب تحقیق کہتے کسے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں کہ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج سے اپنی تمام صفات کے ساتھ خوب ظاہر اور واضح کر کے ادا کرنا، یہ تحقیق کہلاتا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر 2 حمزہ متحرک اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور دونوں قطعی ہوں گے تو آپ نے اس دونوں حمزہ کو اس کے مخرج سے تحقیق کے ساتھ یعنی صاف اور واضح کر کے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ یہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی مثال دیکھیں، تم، اگر آپ غور کریں گے دونوں حمزہ کو میں صاف اور واضح کر کے پڑھ رہا ہوں۔ دوسری مثال دیکھیں، انک، یہاں پہ بھی دونوں حمزہ خوب صاف اور واضح ہو رہے ہیں۔ تیسری مثال دیکھیں، القیا، ال، اسی طریقے سے ان، اسی طریقے سے ان، تو دونوں حمزہ کو میں خوب صاف اور واضح کر کے پڑھ رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے تحقیق، کیونکہ ان تینوں کی تینوں مثالوں میں دونوں کے دونوں حمزہ یہ قطعی ہیں۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں مگر اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی۔ تو اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ تسہیل کسے کہتے ہیں۔ تسہیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، سہل یسہل تسہیل، اس کا مطلب ہوتا ہے آسان کرنا، نرم کرنا۔ اب یہ تسہیل کہتے کسے ہیں؟ تسہیل کہتے ہیں کہ حمزہ کو حروف مدہ اور حمزہ کے درمیان پڑھنا، یہ تسہیل کہلاتا ہے، اور یہ تسہیل اسی وقت ہوتی ہے جب 2 حمزہ یہ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو نحویوں کی اصطلاح ہے، نحویوں کی اصطلاح کے مطابق تسہیل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تسہیل قریب، دوسری ہوتی ہے تسہیل بعید۔ لیکن جو قراء حضرات ہیں وہاں پر صرف تسہیل قریب ہی چلتی ہے، یہاں پہ تسہیل بعید یہ جاری نہیں ہوتی ہے۔ اب تسہیل قریب اور تسہیل بعید کیا ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں تسہیل قریب کہتے ہیں کہ حمزہ اور اس حرف مدہ کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حمزہ پر فتح ہے تو فتح کے موافق حرف مدہ ہے الف، تو حمزہ کو آپ الف اور فتح کے درمیان پڑھیں گے تو یہ تسہیل قریب ہے۔ یا اسی طریقے سے حمزہ پر ہے ضمہ یعنی پیش ہے، اور پیش کے مناسب کون سی حرف مدہ ہے، وہ ہے واو ہے، تو آپ حمزہ کو واو اور پیش کے درمیان پڑھیں گے تو یہ تسہیل قریب ہے۔ یا اسی طریقے سے حمزہ پر ہے زیر، تو آپ حمزہ کو زیر اور زیر کے موافق جو حرف مدہ ہے وہ ہے یا ہے، تو آپ حمزہ کو حمزہ اور یا کے درمیان پڑھیں گے تو اس کو کہا جائے گا تسہیل قریب۔ اب تسہیل بعید کیا ہوتا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں تسہیل بعید یہ ہوتا ہے کہ حمزہ اور حمزہ سے ماقبل جو حرف مدہ ہو اس کے درمیان میں پڑھنا، اس کو تسہیل بعید کہا جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ حمزہ پر فتح ہے اور اس سے پیچھے والا جو حرف ہے اس پر بھی فتح ہے، تو فتح کے موافق جو حرف مدہ ہے وہ الف ہے، تو اب حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان میں پڑھیں گے تو یہ تسہیل بعید ہے۔ یا اسی طریقے سے حمزہ پر فتح ہے اور جو ماقبل جو اس سے پہلے والا حرف ہے اس پر ضمہ ہے، تو ضمہ کے موافق جو حرف مدہ ہے وہ واو ہے، تو اب حمزہ کو حمزہ اور واو کے درمیان پڑھیں گے تو اس کو تسہیل بعید کہا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو ہوگی تسہیل کی بات۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ جو قراء حضرات ہیں، جو علم قرأت ہے، اس کے اندر تسہیل قریب تو جاری ہوتی ہے، یعنی حمزہ اور جو اس کے موافق جو حرف مدہ ہے اس کی حرکت کے درمیان۔ جو تسہیل بعید ہے یعنی پہلے والا جو حرف ہے اس کے مطابق یہاں پہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اعجمی ہے، جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اب اگر یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو دونوں حمزہ قطعی ہیں، دونوں حمزہ یہ متحرک ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر تحقیق کر کے پڑھا جائے، لیکن یہاں پہ تحقیق کر کے نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ روایت حفص کے اندر جو دوسرا حمزہ ہے اس کے اندر صرف تسہیل ہی پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تسہیل کیوں پڑھا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ دو حمزہ ہیں، دونوں حمزہ متحرک ہیں اور اس کے بعد آگے عین ہے، اور ان تینوں حرفوں کی ادائیگی یکے بعد دیگرے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ میں تحقیق کر کے پڑھتا ہوں اعجمی، اب ذرا دیکھیں یہ مشکل ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وجہ یہاں پر یہ ہے کہ روایت حفص کے اندر دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا یہ تو ہے ہی ہے، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ دونوں حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، یہ لغت فصیح لغت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دیگر قرات ہیں ان کے اندر ایک حمزہ کو تحقیق کے ساتھ دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی لغت فصیح ہے۔ تو روایت حفص میں کیا کیا گیا کہ باقی جگہ پہ تو تحقیق کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ایک کلمہ ہے اس ایک کلمہ کے اندر جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل یعنی نرمی کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تو آپ پڑھنے نا اس کو حمزہ کو خوب تحقیق کے ساتھ، یہ جو دوسرا حمزہ ہے اس کو حمزہ اور اس کے موافق جو حرف مدہ ہے الف، آپ نے اس کے درمیان پڑھنا ہے اعجمی، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایسے نہیں پڑھنا اعجمی، یہ بھی نہیں کرنا، اور ایک آپ نے اس کو ایسے بھی نہیں کرنا اعجمی نہیں، بلکہ اس کے درمیان آپ نے پڑھنا اعجمی۔ بہرحال یہ جو پریکٹس ہے یہ تو کوئی جو ماہر قاری ہوگا وہی آپ کو صحیح طریقے سے کروا سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا سکوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ایک دیگر قراءات ہیں جس میں دوسرے حمزہ کو تسہیل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی فصیح لغت ہے، تو امام حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حرف کے اندر جو ہے یہ دوسری جو قراءت کے مطابق اس میں تسہیل کو اختیار کیا ہے تاکہ یہ والی بات پتہ چل جائے کہ جو تسہیل والی قراءت ہے وہ بھی فصیح لغت ہے، وہ غیر فصیح لغت نہیں ہے۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ اعجمی جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے اس کے دوسرے حمزہ میں تسہیل ہوگی۔ اچھا یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو تسہیل ہے تسہیل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تسہیل واجب اور دوسری ہے تسہیل جائز۔ جو تسہیل واجب ہے یہ واجب والی تسہیل یہی والی ہے اعجمی، یہاں پہ جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل کرنا یہ واجب ہے۔ تسہیل کی ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جائز، یعنی وہاں پر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو آپ تسہیل کر لیں چاہے تو آپ ابدال کر لیں، دونوں چیزوں کے اندر آپ کو اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ ابدال کیا ہوتا ہے وہی حضرت فرما رہے ہیں، پہلے ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر پہلا حمزہ استفہام کا ہے اور دوسرا حمزہ وصلی ہے اور مفتوح ہے، حمزہ وصلی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جو کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، مفتوح کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر فتح یعنی زبر ہو، تو جائز ہے کہ دوسرے حمزہ میں آپ تسہیل کر لیں اور یا پھر آپ اس کے اندر ابدال کر لیں، مگر ابدال کرنا یہ اولا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھے کہ ابدال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں ابدال یہ باب افعال کا مصدر ہے، ابدل یبدل ابدال، اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف مدہ کے ساتھ تبدیل کرنا، اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس سے پہلے فتح ہے تو آپ حمزہ کو فتح کے موافق حرف مدہ الف کے ساتھ تبدیل کر دیں، اور اگر اس سے پہلے ضمہ ہے تو آپ ضمہ کے موافق جو حرف مدہ ہے اس کو واو کے ساتھ حمزہ کو تبدیل کر دیں، یا اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے کسرہ یعنی زیر ہے تو آپ اس کو زیر کے موافق جو حرف مدہ ہے یا کے ساتھ آپ اس کو تبدیل کر دیں، اس کو ابدال یہ کہا جاتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ 6 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ 6 جگہ پر آتا ہے قرآن مجید میں جہاں پر ابدال کیا جائے گا، ابدال کرنا بہتر ہے۔ آپ اس میں تسہیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ ان کے درمیان پڑھیں تو یہ تسہیل ہے، اور اگر آپ حمزہ کو ڈائریکٹ حرف مدہ سے ہی تبدیل کر دیتے ہیں تو یہ ابدال ہے۔ اچھا ان 6 کی 6 مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو جو پہلے والا حرف ہے اس پہ آپ کو فتح ہی ملے گا، جیسے یہ ہے نا یہاں پہ فتح ہے الآن، یہ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں الذکرین، یہاں پہ بھی فتح ہے، یہ اسی طریقے سے اللہ، یہاں پر بھی فتح ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 6 مقامات ایسے ہیں یہاں پہ آپ تسہیل کرتے ہیں تب بھی جائز ہے، اس کو تسہیل جوازی کہا جائے گا یا تسہیل جائز کہا جائے گا، اور اگر آپ یہاں پہ ابدال یعنی تبدیل کرتے ہیں تو تب بھی جائز ہے۔ اب ذرا دیکھیں میں کیسے پڑھتا ہوں۔
فرما رہے ہیں کہ اگر دوسرا حمزہ وصلی مفتوح ہے، اچھا یہ 6 کی 6 مقامات کے اندر یہ جو دوسرا حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی بھی ہے اور اس کے اوپر فتح بھی ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہے، تو تسہیل اور ابدال دونوں کر سکتے ہیں مگر ابدال ہو رہا ہے یہ 6 جگہ پہ۔ اب ذرا دیکھیں آنا، اب دیکھیں یہ جو دوسرا حمزہ تھا نا الآنا، اس دوسرے حمزہ سے پہلے والی جو حرکت ہے وہ فتح کی ہے اور فتح کے موافق حرف مدہ کیا ہے؟ وہ الف ہے، تو آپ نے دوسرے حمزہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ پہلا حمزہ تو آپ پڑھ رہے ہیں تحقیق کے ساتھ، دوسرے حمزہ کو آپ الف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آنا، اس کو ابدال کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال میں دیکھیں الذکرین تھا نا، دوسرا حمزہ تھا اور اس سے پہلے والا جو حمزہ ہے وہ متحرک ہے، مفتوح ہے، تو دوسرے حمزہ کو آپ نے پہلے والے حمزہ کے موافق الف کے ساتھ تبدیل کر دیا، اس کی حرکت فتح تھی، فتح کے موافق حرف مدہ وہ الف ہوتا ہے، تو آپ نے الف کے ساتھ تبدیل کر دیا اور آپ اس کو پڑھیں گے الذکرین، اس طریقے سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تھا نا، تو یہاں پہ جو دوسرا حمزہ ہے اس سے پہلے جو تھا وہ حرکت فتح کی تھی، فتح کے موافق حرف مدہ الف کے ساتھ آپ نے دوسرے حمزہ کو تبدیل کر دیا اور آپ نے اس کو پڑھا اللہ، اس طریقے سے۔ یہ 2 جگہ پر ہے، ایک سورہ یونس کے اندر آتا ہے، دوسرا سورہ نمل کے اندر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے حمزہ کی 3 جو احکام ہیں وہ پڑھ لیے، تحقیق پڑھ لیا، تسہیل پڑھ لی اور ابدال پڑھ لیا، باقی جو حذف سے متعلقہ بحث ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔